بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آج ہم بات کریں گے روس میں ہونے والے ریولیوشن کی، رشین ریولیوشن۔ آج ہم جانیں گے کہ رشین ریولیوشن کی کازز کیا تھیں، یہ کیوں ہوا اور اس کے نتیجے میں کون سا نظام وجود میں آیا۔ رشیا میں ریولیوشن 1917 میں ہوا۔ وہاں پہ پہلے زار کا نظام موجود تھا، لیکن جب ریولیوشن ہوئے تو اس کے نتیجے میں USSR کا نظام وجود میں آیا۔ اگر ہم بات کریں کہ اس کی کازز کیا تھیں تو 19ویں اور 20ویں صدی میں روس کے جو حالات تھے وہ بہت کشیدہ تھے۔ وہاں پہ کھیتی باڑی کا نظام تو تھا، لیکن وہاں کا جو کسان تھا وہ بہت غریب تھا، غربت کا شکار تھا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جو زار تھا وہ کسانوں پر، غریب کسانوں پر بھاری ٹیکس عائد کرتا تھا۔ ارسٹوکریٹس جو تھے، آرمی میں بھی وہ تھے، کلرجی مین بھی وہ تھے، یعنی جو اثر و رسوخ والے لوگ تھے وہی اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ وہاں پہ جو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ تھی وہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ 18ویں صدی میں کئی ایسے فلاسفرز تھے وہاں پہ جنہوں نے ڈیموکریسی کی بات کی، جیسے ایمینول کینٹ، اس نے وہاں پہ ڈیموکریسی کا نظریہ پیش کیا۔ وہاں پہ انڈیویجول رائٹس کا کوئی نظریہ موجود نہیں تھا، کیونکہ وہاں کے جو لیڈرز تھے وہ انڈیویجول رائٹس کی تو بات ہی نہیں کرتے تھے، وہ ایبسلیوٹ مونارک تھے، وہ مونارکی کو پسند کرتے تھے اور ایبسلیوٹ مونارک تھے۔ 17ویں صدی میں وہاں پہ جو زار حکمران تھا وہاں پہ کوئی کیبنٹ نہیں تھا، کوئی پرائم منسٹر نہیں تھا، کوئی پریزیڈنٹ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ زار کے ہاتھ میں انہی کو حکمران کہا جاتا تھا اور وہی ساری پالیسیز بناتے تھے، سب کام وہی کرتے تھے۔ 1894 میں ایک نیا زار بنا جس کا نام نکولس II تھا۔ نکولس II اور اس کی جو وائف الیگزینڈرا تھی، ان پر ایک آدمی رسپیوٹن کا بڑا اثر و رسوخ تھا، اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ اس بات کا دعویٰ کرتا تھا کہ وہ بہت بڑا آدمی ہے۔ بڑا آدمی مطلب وہ کہتا تھا کہ وہ کسی بھی بیماری کو ٹھیک کر سکتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو چرچ کا ایک خاص آدمی ٹھہرایا کرتا تھا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ الیگزینڈرا کے ساتھ رسپیوٹن کے تعلقات خراب تھے، اور جب عوام کو، لوگوں کو اور زار کو اس بات کا پتہ چلا تھا تو بہت بڑا ہنگامہ بھی برپا ہوا تھا۔ اب ہم بات کریں گے اس ٹائم کے جو فلاسفرز تھے، ولاڈیمائر اور کارل مارکس۔ یہ پارٹیز کے لیڈر بھی تھے، کمیونسٹ پارٹی جسے کہا جاتا ہے۔ کارل مارکس کمیونزم پر بیلیو کرتا تھا۔ کارل مارکس کہتا تھا کہ جتنے بھی ورکرز ہیں راج ان کا ہونا چاہیے۔ وہ کمیونزم کا نظریہ پیش کرتا ہے۔ پرولیٹیرینز یعنی وہ ورکرز کو کہتا تھا کہ ان کا راج ہونا چاہیے، ان کی بات مانی جانی چاہیے۔ دوسری طرف تھا ولاڈیمیر لینن۔ ولاڈیمیر لینن کہتا تھا کہ سارے پرولیٹیرینز جو ہیں ان کے پاس اختیارات نہیں ہونے چاہیے، بلکہ وہ کہتا تھا کہ کچھ لوگ ان کے بہاف پہ کھڑے ہونے چاہیے اور ڈکٹیٹرشپ کا نظام ہونا چاہیے۔ اب ہم بات کریں گے RSDP کی، رشین سوشل ڈیموکریٹک پارٹی۔ 1898 میں یہ ایک پارٹی بنی جس کا جو لیڈر تھا وہ ولاڈیمائر لینن تھا۔ اس پارٹی کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، بولشیوک اور میشیوک۔ بولشیوک کا جو تھا نظریہ وہ میجورٹی پر تھا، اور میشیوک کا جو نظریہ تھا وہ مائنورٹی کا تھا۔ اٹ مینز کہ یہ میجورٹی اور مائنورٹی کی بنیاد پر ہونے والا ایک اہم کام تھا، لیکن یہ الٹ ہو گیا۔ جو بولشیوک تھے ان میں مائنورٹی ہو گئی، اور جو میشیوک تھے ان میں میجورٹی ہو گئی۔ یعنی کہ بولشیوک کا کہنا تھا کہ ڈکٹیٹرشپ ہونی چاہیے، اور میشیوک کا کہنا تھا کہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے۔ اس لیے زیادہ جو اہمیت تھی وہ ڈیموکریسی والے سسٹم کو دی گئی، اور لوگوں نے اس کو زیادہ ترجیح دی بجائے اس کے کہ وہ ڈکٹیٹرشپ کو ترجیح دیں۔ 1904 میں اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو روس اور جاپنیز کی وار ہوئی تھی، روسو جاپنیز وار اسے کہا جاتا ہے۔ 1904 سے 5 میں رشیا میں کافی سپیڈ سے ریولیوشن ہوئی۔ روس اور جاپان یہ دونوں دو علاقوں کو لے کے آپس میں جھگڑا کرنے لگ گئے، کوریا اور منچوریا۔ ان دونوں کی وجہ سے جاپان اور روس میں جنگ ہوئی، اور جنگ کے نتیجے میں جو رشیا تھا اسے بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا، اور اسے ایک بہت بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 1905 میں رشیا میں کافی ریولیوشن ہوئی، اور یہ ریولیوشن ورکرز کی وجہ سے تھی،
کیونکہ ورکرز جو تھے وہ تنگ آ گئے تھے اور وہ زار کے پاس گئے اور انہوں نے اپنے مطالبات پیش کیے، مگر جو زار تھا اس نے ان کو مروانا شروع کر دیا، اس نے ان پر گولیاں چلوا دیں، اور یہ سنڈے کا دن تھا اس لیے اسے بلڈی سنڈے کا نام بھی دیا گیا۔ اس کے بعد جب زار نے یہ ہنگامہ برپا کیا، اس نے لوگوں کو بلا وجہ مروایا، تو پروٹیسٹ ہوئے، اور ایک وقت کے بعد زار کو یہ لگا کہ اس کی پوزیشن جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی اگر وہ اسی طرح کرتا رہا، تو اس نے ڈوما کے تحت ایک پارلیمنٹ تشکیل دی جس میں صرف کلرجی کے پیپل تھے۔ اس نے پارلیمنٹ تو تشکیل دے دی، لیکن اس میں بھی اس نے ورکرز کو اہمیت نہیں دی، اس نے جو اثر و رسوخ والے لوگ تھے، جو کلرجی مین تھے ان کو، اور جو ارسٹوکریٹس تھے ان کو اہمیت دی، جس کے تحت ایک پرائم منسٹر بھی بنا، کیبنٹ بھی بنی۔ 1906 سے 11 کے دوران جو پرائم منسٹر بنا اس کا نام تھا پیٹر اسٹولیپن۔ پیٹر اسٹولیپن جو تھا وہ بہت اچھا آدمی تھا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا پاپولر ہوا، اس نے کسانوں کی بہت ساری جو مانگیں تھیں وہ پوری کی اور بھی بڑے اچھے کام کیے، اور جو زار تھا وہ اس کی پاپولیرٹی کو دیکھ کے جیلس ہونے لگ گیا، اور اس نے کیا کیا کہ کہا جاتا ہے اس نے اس کا قتل کروا دیا۔ اب ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں رشین ریولیوشن اور اس کی ہسٹری کو کمپلیٹ کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔